إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن علی اعدائهم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت امام زمانہ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، یہ 31ویں قسط ہے۔ امام کی معرفت کی انسان کو اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مقصد کے تحت بھیجے گئے ہیں۔ وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں جتنی زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق گزاریں تاکہ ہماری عاقبت نیک ہو۔ ہم اس دنیا میں بھی ایک خوشگوار زندگی گزاریں، اور جب ہم یہاں سے آخرت کی طرف جائیں تو برزخی حالات بھی آرام دہ ہو، ٹھیک ہو، اور اس کے بعد قیامت میں حساب کتاب بھی ہمارا آسان ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے لیے جنت میں مقام ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دین کی پیروی کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ اور اس وقت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ذریعے سے ہمارے پاس اس دین کی حفاظت کے لیے ایک ولی بھی ہے، اور انہوں نے جو نائبین ہمارے لیے معین کر رکھے ہیں، یعنی مراج اعظام، ان کی بھی وہ در پردہ ضرورت کے مطابق مدد کرتے رہتے ہیں، اور ان مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں جو خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور نیک عمل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور اپنے اندر ایسی پاکیزگی پیدا کریں جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کی روح کے ساتھ اس کا ایک اتصال ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح کا بہت زیادہ فائدہ ہے، جیسے قرآن مجید میں سورہ نحل کی ایک آیت میں ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرے گا بحال کہ وہ ایمان رکھنے والا ہو، فلنحینہ حیاتا طیبہ، تو ضرور ہم اس کی زندگی پاکیزہ اور اچھی گزاریں گے، یعنی اس مومن کی اور مومنہ کی زندگی، دنیاوی زندگی بھی طیبہ گزرے گی، پاک و پاکیزہ گزرے گی، بہت اچھی گزرے گی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو عمل وہ کیا کرتے تھے ان کا اس سے کہیں بہتر صلہ قیامت میں دیں گے جو وہ کرتے تھے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی زندگی کو پاکیزہ اور آرام دہ اللہ تعالیٰ بنائے گا، بلکہ قیامت میں ہم نے جو تھوڑے بہت عمل کیے ہوں گے، کمزور عمل کیے ہوں گے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ بہترین اعمال کے برابر اجر دے گا۔ یہ کس لیے؟ اس لیے کہ انسان نے وہ اعمال ایمان کے ساتھ انجام دیے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری دور میں جب غیبت کبریٰ کا دور ہوگا، مومنین کے لیے ایمان پر برقرار رہنا اور اپنے دین کے اوپر قائم رہنا بہت مشکل ہوگا۔ اس وقت لوگوں کے لیے اپنے دین کو بچانا مشکل ہوگا، لیکن اگر ہم جو وظیفہ بتاتے ہیں ان پر کوئی عمل کرے، نہ صرف یہ کہ وہ دین کو بچا پائے گا بلکہ وہ اپنے زمانے کے امام کے ناصر اور مددگاروں میں شمار ہوگا۔ کسی بھی حکومت کے دور میں ہم زندہ رہ رہے ہوں تو ایک تو عام رعایا ہے جس کا کام حکومت سے بس صرف اپنے مقاصد کے لیے مفادات حاصل کرنا ہے، دوسرے وہ افراد ہوتے ہیں جو اس حکومت کی دامے درامے سخنے مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو، جب بھی ہو انشاءاللہ، اس وقت اگر ہم زندہ رہیں تو ہم امام کے ناصرین اور مددگاروں میں ہوں، تو اس کے لیے پھر ہمیں عام مسلمانوں کی طرح زندگی گزارنا نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں اور کافی جو ہے نا وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور ان خصوصی وظائف پر عمل کرنا ہوگا جو امام معصوم ہمیں بتائیں۔ تو اس سلسلے میں امام علیہ السلام نے جو فارمولہ ہمیں بتایا تھا وہ میں نے پچھلے ان قسطوں میں بیان کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے، منصورہ یعنی جو پسند کرتا ہے کہ وہ ہمارے قائم کے ناصرین میں سے ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کام کرے۔ اول، وہ انتظار کرے، حقیقی منتظر بنے۔
دوم ورع اختیار کریں، یعنی گناہوں سے بچے۔ سوم محاسن اخلاق کو اپنائے۔ اس وقت جو گفتگو ہو رہی ہے اسی پس منظر میں محاسن اخلاق کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ انسان کس طریقے سے اپنے اچھے اخلاق اپنے لیے اچھے اخلاق حاصل کر سکتا ہے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پچھلی قسطوں میں کچھ گفتگو کی اور عرض کیا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قسم کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ انسان دو مختلف چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم کو علماء اخلاق ناسوتی کہتے ہیں، یعنی یہ دنیا ناسوتی ہے۔ اس کا رجحان جو ہے نا وہ ایک لحاظ سے زمین کی طرف، مٹی کی طرف رہتا ہے، پستی کی طرف رہتا ہے۔ دنیا کو اس لیے دنی کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں روح وہ ملائے اعلیٰ سے آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس روح کو تمہارے اندر پھونکا ہے۔ تو روح فطری طور سے فرشتوں کی طرف اور قدسیوں کی طرف جانا چاہتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں قوتیں دے کر یہ فرمایا ہے کہ تم یہ نہیں کر سکتے کہ ایک قوت کو چھوڑ کر ایک ہی قیمت پر دوسری قوت کو تقوی دے دو، بلکہ ان دونوں کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو اور ان دونوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں دے دو تاکہ تم ایک بیلنس زندگی گزار سکو۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی جسمانی جو ضروریات ہیں ان کو بھی صحیح طور سے پورا کریں جائز طریقے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں، اور اس کے لیے ہمیں اپنے روح کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو روح کے اندر مختلف انکلائنیشن ہے، رجحانات ہیں۔ کچھ رجحانات خالصتاً جانوروں والے ہیں، یہ غرائز کہلاتے ہیں۔ اگر ہم صرف ان غرائز کے پیچھے چلیں تو خدا نخواستہ ہم بھی کوئی جانور بن جائیں گے۔ لیکن کچھ رجحانات انسان کے اندر فرشتوں والے ہیں۔ جب ہم ان فرشتوں والے رجحانات کی طرف اپنے آپ کو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ہم حسن اخلاق کے مالک ہو جاتے ہیں، اور ہم پھر ایک حیوان کی زندگی سے نکل کر ایک انسان کی زندگی میں قدم رکھتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انسان کی زندگی سے بھی آگے نکل کر ہم قدسیوں کے جو ہے وہ دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس کام کو کرنے کے لیے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا، اور دوسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ اور اچھے اخلاق کو اپنانے کے لیے عرض کیا کہ ہمیں سیکھنا ہوگا کہ معصومین نے اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ میں نے پچھلی قسم میں عرض کیا تھا کہ علم اخلاق کی بنیاد بھی ارسطو نے رکھی ہے، یونان نے۔ اس نے یہ کہا تھا کہ انسان کے اندر مختلف قوتیں ہیں، ان قوتوں میں اگر اعتدال قائم ہو تو انسان با اخلاق ہے، اگر وہ ان قوتوں میں اعتدال قائم نہ رکھ سکا تو وہ بد اخلاق ہے۔ لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ ان قوتوں میں اعتدال رکھنے کے لیے اس کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ لیکن پچھلی قسم میں نے عرض کیا کہ عقل اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ انسان کے جو غرائز ہیں اس پر کنٹرول کر کے اس کو دنیا میں گناہوں سے، غلط کاموں سے یا غیر اخلاقی کاموں سے بچانے کے لیے کام آ سکے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ہمیں رہنمائی لینی ہے ائمہ اہل بیت سے، اور ائمہ اہل بیت نے امام زین العابدین علیہ السلام جو چوتھے امام ہیں ہمارے، انہوں نے ہمارے لیے پوری کتاب صحیفہ کاملہ سجادیہ کے نام سے ہمیں دے کے تشریف لے گئے ہیں اس دنیا سے۔ اس میں بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے خاص طور سے دعا نمبر 20، اس کا عنوان ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام فی مکارم الاخلاق و مرضی الافعال، پسندیدہ اخلاق اور شائستہ کردار کے سلسلے میں حضرت کی دعا۔ اس دعا کا جو شروع کا پیراگراف ہے اس کو میں نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا، اور اس میں ایمان کے پر گفتگو کی تھی۔ میں اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور گفتگو کو یہیں سے آگے لے کے جاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وبلغ بإیمانی اکمل الایمان۔ بار الہ محمد اور ان کے آل پر رحمت نازل فرما، اور میرے ایمان کو کامل ترین ایمان کے حد تک پہنچا دے۔ وجعل یقینی افضل الیقین، اور میرے یقین کو بہترین یقین قرار دے۔ وجعل وانتہی بالنیتی لأحسن النیات، اور میری نیت کو پسندیدہ ترین نیت
وہ بعملی الی احسن الاعمال، اور میرے اعمال کو بہترین اعمال کے پائے تک بلند کر دے۔ امام علیہ السلام نے اس دعا میں بہت سارے نکات بیان کیے ہیں۔ علامہ نقن صاحب نے دعائے یہ صحیفہ کاملہ کے شروع میں انہوں نے دعائے مکارم اللہ کے پر ایک مختصر تجزیہ کیا ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ عام طور سے انسان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ 3 شعبوں میں تقسیم ہوتے ہیں: اعتقاد، قول اور عمل۔ اعتقاد جو ہے نا وہ ہماری عقل سے مربوط ہیں، اقوال ہمارے گفتگو سے ہیں، اور اعمال ہمارے باقی اعضاء و جوارح سے جو ہے نا وہ ادا ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ اس دعا میں امام زین العابدین علیہ السلام نے انتہائی مبسوط طریقے سے ان تمام جو ہے نا وہ اچھی چیزوں کو بیان کیا ہے، ان فضائل کا بیان کیا ہے جو آپ کے اعتقاد کے مرکز یعنی قلب سے ہے، اور ان رضائل کا بھی ذکر کیا ہے جو ہمارے قلب سے ہے، کیونکہ اعتقاد کا مرکز دل ہوتا ہے، تو دل کے اندر کیا کیا چیزیں فضائل والی ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں رضائل والی ہیں، ان سے انسان کو بچنا چاہیے، اس کا امام علیہ السلام نے ذکر فرمایا ہے۔ مثلا فضائل مطالبہ قلب میں ایمان، یقین، حسن نیت وغیرہ وغیرہ، اور قلب کے رضائل میں غرور، خودبینی، شک، بغض، حسد، بدگمانی وغیرہ۔ تو دل کے فضائل والی چیزوں میں امام علیہ السلام نے 19 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، اور دل کے رضائل یعنی قلب کے رضائل کے بارے میں امام نے 14 نکات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو ہمارے اعمال کا تعلق ہے وہ ہماری زبان سے، جس کو ہم لسان کہتے ہیں۔ تو لسان سے متعلق فضائل کیا کیا ہیں، جیسے حسن ذکر، شکر نعمت، حق گوئی، خدا کی درگاہ میں دعا، تلاوت قرآن، حمد بار الہ، حمد پروردگار، شکر الہی وغیرہ، لوگوں کی ہدایت کرنا، یہ زبان کے فضائل میں شمار ہوتا ہے۔ اور زبان کے رضائل میں احسان جتانا، غیبت کرنا، عیب لگانا، غیر کے سامنے گڑ گڑانا، فحش یا بیہودہ الفاظ کا استعمال کرنا، سب و شتم کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یہ چیزیں ہیں۔ تو زبان سے متعلق فضائل کے حوالے سے 9 نکات کا امام نے ذکر کیا ہے، اور زبان کے رضائل 11 امام علیہ السلام نے ذکر کیے ہیں۔ اس کے بعد باقی اعضاء و جوارح کے فضائل کے بارے میں امام علیہ السلام نے 32 فضائل کا ذکر کیا ہے، جیسے حسن عمل، غرض خلقت میں اوقات صرف کرنا، اطاعت خدا کرنا، رشتہ داروں سے نیکی کرنا، حسن معاشرت کرنا، اصلاح کرنے والے کی فرمان برداری اور ہدایت کرنے والے کی پیروی کرنا وغیرہ۔ اور اعضاء و جوارح کے رضائل کے بارے میں امام علیہ السلام نے 17 نکات بیان کیے ہیں، جیسے کجروی، شیطان کی طاعت، معیوب عادتیں، رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی، برادران ایمانی سے قطع تعلق، قطع رحم، بھیجا غصے سے کام لینا، عبادت میں سستی وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے جب میں نے ان سب کو جمع کیا تو معلوم ہوا کہ قلب کے فضائل میں 19 اور رضائل میں 14 صفات بیان کیے ہیں۔ زبان کے جو خصائل ہیں، اچھی چیزیں فضائل ہیں، اس میں 9 اور رضائل میں 11 صفات کا ذکر کیا ہے۔ اعضاء و جوارح کے فضائل میں 32 اور رضائل میں 17 جو ہے نا وہ خصوصیات کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے اگر ہم جوڑ دیں تو فضائل میں 60 نکات ہیں اور رضائل کی 42 نکات ہیں۔ ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو یہ 102 نکات ہو جاتے ہیں۔ تو گویا امام علیہ السلام نے اس نسبتاً مختصر سے دعا میں انسان کے لیے ایک لحاظ سے کوڈ انداز میں، کوڈ ورڈ میں، پوری زندگی کے اندر جو اس نے نیک چیزیں کمانی ہیں، جن کو حسن اخلاق کہتے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے، اور جن برے رذائل سے اس نے بچنا ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ تو یہ ہے دعائے مکارم اخلاق کی اہمیت۔ تو اس دعا میں امام علیہ السلام نے جو انداز یہ اختیار کیا ہے کہ مختلف پیراگراف ہیں یہ، چونکہ پرانے زمانے میں تحریریں مسلسل ہوتی تھیں، آج کے دور کی طرح پیراگراف چھوڑ کے نہیں لکھا جاتا تھا، لیکن
اس دعا میں ہر پیراگراف کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ہے، یعنی جس طرح سے قرآن میں رکوع ہے اور ایک رکوع میں 10-12 آیات میں ایک خاص مطلب کو بیان کیا جاتا ہے، تو اسی طرح سے امام علیہ السلام نے، اور رکوع ایک لحاظ سے قرآن کے اندر پیراگراف ہے، تو اسی طرح سے امام علیہ السلام نے دعائے مکارم الاخلاق میں بھی پیراگراف بنائے ہیں، اور جب میں نے ان کو نوٹ کیا تو 17 مرتبہ صلوات ہے، یعنی 17 پیراگرافس ہیں۔ اس کا جو پہلا پیراگراف ہے وہ یہی ہے جس میں امام علیہ السلام نے ایمان کی بات کی ہے، یقین کی بات کی ہے، نیت کی بات کی ہے اور عمل کی بات کی ہے۔ اس کے بعد باقی تمام اعضاء و جوارح سے ہونے والے اور زبان سے ہونے والے جو فضائل، قلب سے متعلق فضائل اور رذائل، ان سب کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سب دعا کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے امام جو ہے نا سوال کر رہے ہیں، جس سے یہ بھی ہمیں احساس دلانا مقصود ہے کہ ان سے اگر تم فضائل اخلاق سے مزین ہونا چاہتے ہو یا رضائل اخلاق سے جان چھڑانا چاہتے ہو تو صرف اپنے بل بوتے پر یہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ تمہیں چاہے کہ یہ تمام چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگیں تاکہ وہ تمہیں فضائل اخلاق حاصل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور رضائل سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے اور تمہاری مدد کرے۔ آخر میں کنکلوڈ کیا ہے، یعنی اگر انسان ان تمام فضائل کو اپنائیں اور رذائل سے اپنے آپ کو بچائیں تو کیا فرمایا ہے آخری پیراگراف میں؟ اللہم وصل علی محمد وآلہ کا افضل ما صلیت علی احد من خلقک قبلہ وانت مصول علی احد بعدہ۔ اے اللہ، محمد اور ان کی اولاد پر بہترین رحمت نازل فرما، ایسی رحمت جو اس سے پہلے تو نے مخلوقات میں سے کسی ایک پر نازل کی ہو اور اس کے بعد کسی پر نازل کرنے والا ہو۔ وآتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنی برحمتک عذاب النار، اور ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا کر اور آخرت میں بھی، اور اپنی رحمت سے ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو ایک لحاظ سے یہ کنکلوڈنگ پیراگراف ہے امام علیہ السلام کی دعا کا۔ اس میں امام علیہ السلام ہمیں یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ کنکلوڈنگ کیا ہے، تمہیں کیا بننا چاہے، کیا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ نمبر 1، محمد و آل محمد کے محب، اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں محمد و آل محمد کی محبت نہیں ہوگی تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ تم دنیا میں خوش و خرم زندگی گزار سکے گے، نہ برزخ کی مشکلات سے تم چھٹکارا پا سکو گے، نہ آخرت میں تم حساب کتاب کے جھنجھٹ سے اپنے آپ کو چھڑا سکو گے۔ تو پہلی چیز ہے کہ محمد و آل محمد کی محبت اور ان کا لطف و کرم ہمارے شامل حال ہو، اور اس کے بعد کیا توقع کرتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی حسنہ دے، آخرت میں بھی حسنہ دے، یعنی ہمارے دنیا کو بھی نیک طیب کر اور آخرت کو بھی حسن کر، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، یعنی جہنم کی آگ سے بچا سے مراد یہ ہے کہ جہنم سے آگ سے بچا اور ہمیں جنت میں اپنے خاصان خدا جو آپ جو خاصان ہیں یعنی محمد آل محمد، ان کے ساتھ ہمیں محشور کر۔ تو یہ گویا ایک لحاظ سے اخلاقیات کے حصول کا جو اصلی نچوڑ ہے، نتیجہ ہے، وہ امام علیہ السلام نے اس دعا میں بیان فرمایا ہے۔ گزارش ہے کہ اس دعا کو یہ نیٹ پر بھی مل سکتا ہے، آپ اردو ترجمے کے ساتھ آرام سے اس دعا کو ضرور پڑھیں تاکہ اندازہ ہو کہ امام علیہ السلام نے ہمیں ایک کوڈ کے طور پہ ایک مختصر سے دعا میں پوری زندگی کو گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ کس طریقے سے بتایا ہے۔ تو یہ تھی ایمان کی بات۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں افضل یقین عطا کر۔ تو ایمان کے بارے میں تو پچھلی دفعہ میں نے گفتگو کی تھی، اب یقین کے بارے میں کہ یقین سے کیا مراد ہے۔ یقین کسی چیز کا علم اس طرح ہو جانا ہے کہ اس کے خلاف کا کوئی احتمال نہ رہے۔ تو اس لحاظ سے یقین دو علموں کا مجموعہ ہوگا، ایک معلوم کا علم اور دوسرے اس کے خلاف کا محال ہونے کا علم۔ مثال کے طور پہ اگر ہم میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، خالق ہونے پہ یقین ہو جائے، تو اس کی معنی یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہمارا رب اور خالق اللہ ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہ خالق ہے نہ رب ہے۔ اگر مثبت اور منفی پہلو دونوں برابر ہو اور دونوں میں ہم
مکمل طور سے اطمینان قلب حاصل کر چکے ہوں، تو اس کو ہم کہیں گے درجہ یقین۔ تو یقین کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الیقین الایمان کل، یقین ہی ایمان کامل ہے۔ یعنی جب تک ہمارا ایمان یقین کے حد تک نہیں پہنچے گا، وہ ایمان صحیح طور سے ایمان ہی نہیں ہے۔ البتہ پھر یقین کے بھی درجے ہیں، جس میں ہے پہلا درجہ علم الیقین کہلاتا ہے۔ علم الیقین عقلی دلائل سے پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہیں جا رہا تھا ویرانے میں، دور سے اس نے ایک جگہ آگ دیکھی، دھواں دیکھا تو اس کی عقل کیلکولیٹ کر کے اس کو بتاتا ہے کہ جی آگ صرف انسان جلا سکتا ہے، جانور، بندر، شیر، یہ چرن پرن کوئی بھی آگ نہیں جلاتے، دنیا میں صرف انسان آگ جلاتا ہے۔ تو یقیناً یہاں کوئی انسان ہے جس نے آگ جلائی ہے، اس آگ کی وجہ سے دھواں ہے۔ تو اس نے دھواں دیکھا، دھواں سے اس نے ذہن میں جو ہے نا علم حاصل کیا کہ دھواں آگ کی وجہ سے ہے، اور پھر ان دونوں کو جوڑ کے اس نے کہا کہ یہاں پر کوئی انسان ہے۔ تو جب وہاں جا کے یہ دلیل تو اس نے دور سے دھواں دیکھ کے قائم کی تھی، اس کو کہتے ہیں علم الیقین۔ اور جب وہاں پہنچا اس نے سچ مچ آگ کو دیکھا، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین۔ یہ اس نے اپنے آنکھوں سے آگ کو دیکھا، اور نہیں ہو سکتا تھا کہ جی ہو سکتا ہے دھواں تھا اور اس کے پہنچنے سے پہلے دھواں بجھ گیا، آگ بجھ گیا، آگ موجود نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہنچا تو اس نے سچ مچ اپنے آنکھوں سے آگ کو دیکھا، تو یہ اس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اس کے بعد ٹھنڈ لگی ہوئی تھی، آگ کے پاس گیا اور اس نے اپنا تاپا، یا بھوک لگی ہوئی تھی، اس کے پاس کھانے پینے بنانے کا سامان تھا، آگ موجود تھی، اس نے وہاں پہ کوئی کھانا بنایا، چائے بنائی اور چائے پی۔ تو اس طریقے سے اس نے جب اس آگ سے براہ راست فائدہ حاصل کیا، تو اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین۔ تو یقین کے 3 درجات ہیں، اس کے پر بعد میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد یقین کے بعد ہے نیت، یعنی انسان کو جب علم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ ایمان لے آتا ہے، ایمان جب بڑھ جاتا ہے تو یقین کی منزل پہ آ جاتا ہے۔ جب کسی چیز کے بارے میں اس کو یقین ہو جاتا ہے تو پھر وہ عمل کرتا ہے، کام کرتا ہے، لیکن کام کسی نیت کے ذریعے کرتا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان بغیر کسی نیت کے کوئی کام کرے۔ اب نیت یا تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہو تو وہ عام حالات میں فضول ہے، اور اگر اس نے خدا کی کوئی عبادت کا کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو وہ نہ صرف عبادت باطل ہے بلکہ ریا کے حکم میں آتا ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ اگر کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہے، صرف اپنے عاقبت کے لیے کیا ہے، یعنی ثواب کی نیت سے کیا ہے، اور کسی گناہ سے اس لیے بچا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ بھیجے، تو یہ اتنا برا نہیں ہے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا ہے کہ تمہیں چاہے کہ نیک عمل کرو تاکہ جنت حاصل کرو، برے عمل سے بچو تاکہ جہنم سے بچو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر قرآن مجید میں حکم دیا ہے، ہم اللہ کے حکم مطابق جو ہے جنت کمانے کے لیے نیک اعمال بجا لائیں اور جہنم سے بچنے کے لیے گناہوں سے بچیں، تو یہ مقبول ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہے۔ لیکن اس قسم کی نیت کو بھی بزرگان دین صحیح نیت نہیں سمجھتے ہیں۔ جیسے حضرت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ تاجروں والی عبادت کرتے ہیں جیسے جنت کے لالچ میں، اور کچھ لوگ غلاموں والی عبادت کرتے ہیں جیسے جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ یہ دونوں عبادات جو ہے نا وہ تاجروں اور غلاموں کی عبادات ہیں۔ اصلی عبادت وہ ہے جو احرار کی عبادت ہے، زندہ دلوں کی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے کہ خدا کو لائق عبادت سمجھ کر خدا کی عبادت کرنا۔ تو امام فرمائے کہ احرار کی عبادت ہے اور ہم اس قسم کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ائمہ علیہ السلام کی پیروی میں اپنے جو ہے نا نیت کو درست کریں، اور نیت کو درست کرنے کے بعد جو بھی عمل کریں تو وہ چاہے چھوٹا ہو بڑا، اللہ کے ہم مقبول ہوگا، اس کا ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ تو یہ جو 4 چیزیں ہیں، ایمان اور ایمان کو یقین کے حد تک مستحکم کرنا، اس کے بعد ہر عمل کے پیچھے نیت کرنا، اور نیت کو بہتر کرنا، اونچا کرنا، کم از کم یہ ہو کہ کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو بلکہ اپنی عاقبت کے لیے ہو، اپنے ثواب کے لیے ہو، یا اپنے آپ کو گناہوں سے سزا سے بچانے کے لیے ہو، یہ ہو۔ لیکن اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو خالصتاً اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے، اس لیے کہ انسان اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرے گا تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ 100 تک پہنچ جائیں گے،
100 حاصل کر لیں گے تو 99 تک خود بخود 100 کے ذیل میں آپ کو مل جائے گا. یعنی 100% پرفیکٹ کیا ہے کہ ہم ہر کام کو خدا کی خوشنودی کے لیے کریں. اگر ہم ہر چیز کو خدا کی خوشنودی کے لیے کریں گے تو جہنم سے بچت بھی اسی ذیل میں آ جائے گی، حاصل ہو جائے گی. اور جنت تک پہنچنا، جنت وصول بھی اسی اطاعت الہی کے ذیل میں ہو جائے گی. اس سے ہٹ کے کیا ہوگا؟ وہ رضوان من اللہ اکبر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ کا رضوان، اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی چیز ہے. یہ چیز بھی انسان کو حاصل ہوگی. اگر ہم صرف جنت کے لیے عبادت انجام دیں، جہنم سے ڈر کے عبادت انجام دیں، تو وہاں تک تو شاید اللہ تعالیٰ میں پہنچا دے، لیکن ہمیں رضوان الہی حاصل نہیں ہوگی. تو اگر ہم عقل مند ہیں تو عقل مند ہونے کا جو ہے نا وہ کی دلیل یہی ہے کہ عقل مند زیادہ سے زیادہ فائدہ چاہتا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نفع چاہتا ہے. تو زیادہ سے زیادہ نفع کس چیز میں ہے؟ زیادہ سے زیادہ نفع اس چیز میں ہے کہ انسان اپنے تمام اعمال کو خالصتاً خدا کی خوشنودی کے لیے کر کے 100 کے 100 نمبر لے لے. جب 100 کے 100 نمبر ہمیں مل جائیں گے تو 99 سے نیچے والے اے سے لے کے 99 تک وہ سب اسی کے ذہن میں انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. تو اخلاق ہماری اس سلسلے میں یوں مدد کرتی ہے، ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم نے اپنے دل کے اندر ایمان کو کس طرح سے پنپنا ہے، بنانا ہے، اس کو یقین کے مرحلے تک کس طرح لے جانا ہے، اپنی نیت کو خالص کس طرح سے کرنا ہے، اور اپنے تمام اعمال کو خالص نیتوں کے تحت رکھ کر کس طرح سے انجام دینا ہے. تو اگر یہ چیز ہمیں حاصل ہو گئی انشاءاللہ تو پھر ہم بہترین اخلاق پر انشاءاللہ فائز ہو سکیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.